اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب بھی ہم اس کائنات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم بہت بڑی چیز کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس بارے میں یہ بات سچ بھی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت بڑا بنایا ہے۔ اس کائنات میں بلینز آف گلیکسیز ہیں۔ اگر ہم صرف اور صرف اپنی گلیکسی ملکی وے کی بات کریں تو ہم پر وہی کافی ہے، لیکن کھوجنا انسان کی فطرت میں ہے۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں ستاروں کو دیکھ کر ہم کھو جاتے ہیں، اور اگر ہم ستاروں کی ہی بات کر لیں تو اس گلیکسی میں ستاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہماری زمین پر اتنے ریت کے ذرے نہیں ہوں گے جتنا ملکی وے گلیکسی میں ستارے ہیں، اور پھر اس کے 7 اربوں کی تعداد میں گلیکسیاں۔ اب آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اس کائنات میں کتنے ستارے ہیں۔ جب ہم اس کائنات کے ستاروں پر اور گلیکسیز پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں یہ تمام چیزیں پیاری لگتی ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جو کائنات کو پر اسرار بنا دیتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں بہت اکیلے ہیں، اور ہماری ویلیو تو ایک ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس دنیا کے علاوہ کائنات میں کہیں بھی زندہ رہنے کے چانس بھی نہیں ہے۔ آج ہم بات کریں گے کائنات کے ایک ایسے بھیڑیے کے بارے میں جو اس کائنات کو بہت ہی ڈراؤنا بنا دیتا ہے۔ اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ نام سننے میں جتنا سیدھا لگتا ہے، حقیقت میں یہ نام اتنا ہی پر اسرار اور ڈراؤنا ہے۔ یہ طلسمی اور پر اسرار چہرہ بہت سے رازوں کو اپنے اندر لیے بیٹھا ہے۔ انسانوں نے اس کے بارے میں جاننے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی انسان کو یوں لگتا ہے کہ ابھی تک ہم نے کچھ بھی نہیں جانا۔ سوال یہ ہے کہ بلیک ہول کیسے بنتا ہے؟ ناظرین، ایک بڑے ستارے کی جب موت ہوتی ہے تو اس کا میٹر کمپریس ہو جاتا ہے اور وہ ایک گڈھے کا روپ دھار لیتا ہے، جس کے پاس کائنات کی سب سے زیادہ گریویٹیشنل پاور ہوتی ہے کہ وہ ہماری دنیا جیسی کئی دنیاؤں کو اپنے اندر نگل جائے اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ ایک بلیک ہول تمام گلیکسیز کے سینٹر میں موجود ہوتا ہے، اور اس کی گریویٹیشنل پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کی گریویٹیشنل رینج میں جتنی بھی بڑی چیز آئے اس کو خون خوار بھیڑیے کی طرح اپنے اندر نگل جاتا ہے۔ اب چاہے وہ میٹر ہو یا اینٹی میٹر یا پھر کوئی طاقتور ستارہ، اس کو بھی نگل جاتا ہے، کیونکہ اس کی گریویٹیشنل پاور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب گریویٹی کا انحصار کس چیز پر ہوتا ہے؟ ناظرین، گریویٹی کا انحصار اس چیز کے میس پر ہوتا ہے۔ جس کا میس جتنا زیادہ ہوگا اس کی گریویٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اور جس کا میس جتنا کم ہوگا اس کی گریویٹی بھی کم ہوگی۔ ان کو صرف کھانے کی پرواہ ہوتی ہے، اور جہاں بات کھانے کی آ جائے تو پھر یہ اپنوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا بلیک ہول کسی چھوٹے بلیک ہول کے سامنے آ جائے تو بڑا بلیک ہول چھوٹے بلیک ہول کو کھا جائے گا۔ اب یہ جتنا زیادہ کھاتے ہیں ان کی گریویٹی بھی اتنی زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ جب بلیک ہول اپنے آس پاس کی چیزیں کھا جاتے ہیں تو ان کے اندر سے ہائی فریکوینسی کی گیما ریز نکلتی ہیں، جن کو ایسٹرونومرز نے کافی بار دیکھا ہے۔ ناظرین، اب ہمیں اتنا علم تو ہو گیا ہوگا کہ بلیک ہول ستارے کے مرنے کے بعد بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ستارے کیسے مرتے ہیں؟ ناظرین، ستاروں کے اندر فیوژن ری ایکشن ہو رہا ہوتا ہے، اور جب یہ فیول ختم ہو جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے پڑنے لگ جاتے ہیں، اور گریویٹی امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ پھٹ جاتے ہیں اور اپنے وجود کو ختم کر دیتے ہیں۔ کچھ بڑے تارے ایسے بھی ہیں جب وہ پھٹتے ہیں تو ان کا اثر دور دور تک جاتا ہے۔ اس کو ہم سپر نووا کہتے ہیں۔ اس کی چمک اور پوری گلیکسی کے تاروں کی چمک برابر ہوتی ہے،
لیکن ہم اس چمک کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس کی چمک کو ہم اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ سپر نووا اور ہمارے درمیان ڈسٹ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم سپر نووا کو دیکھ نہیں سکتے۔ ناظرین، مجھے امید ہوگی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ